गेहूं बोने वाले, जौ बोने वाले, सुनो, अगर तुम समझते हो कि ये काम मेरा सबसे बड़ा है, ये खेत का काम मेरा सबसे बड़ा है, तो तुम गलत सोच रहे हो। मुअद्दिन कहता है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे बड़ा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे बड़ा है। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे बड़ा है तो ऐ चिन्नी बाजार वालों, ऐ खेत में काम करने वालों, तुम खेती करना छोड़ दो। ऐ गन्ना लगाने वालों, तुम गन्ने के काम को छोड़ दो। ऑफिस में बैठने वालों, ऑफिस के काम को छोड़ दो। सरकारी जॉब करने वाले, नौकरी करने वालों, सारे काम को छोड़ दो तुम और मस्जिद में आओ। क्यों? मुअद्दिन कहता है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे बड़ा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे बड़ा है। इसका मतलब कि दुनिया में जो दुकान चला रहे हैं, हमारी दुकान छोटी है, हमारा कारोबार छोटा है, हमारा बिजनेस छोटा है, हमारा कारोबार छोटा है। मुअद्दिन कहता है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे बड़ा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे बड़ा है। अब अज़ान सुनने के बाद जो घर में बैठा रहा, खेत का काम करता रहा, ऑफिस में बैठा रहा, दुकान में बैठा रहा, चाय की दुकान में बैठा रहा, मिठाई की दुकान में बैठा रहा, तो सुनिए, उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन को बड़ा नहीं माना। उसने अपनी दुकान को बड़ा माना, उसने कारोबार को बड़ा समझा, उसने नौकरी को बड़ा समझा, उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन को बड़ा नहीं समझा। ये देखिए, उसके बाद जिसने अल्लाह को बड़ा मान लिया, अल्लाह को बड़ा मान लिया, उनसे कहा जा रहा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। तुमने अल्लाह को बड़ा तो मान लिया, लेकिन सुनो, तुम्हारे लिए ये पहली नसीहत है कि तुम तो नमाज पढ़ने के लिए आ लगे हो, तो ये नमाज तुम कहीं बाप के डर से तो नहीं पढ़ रहे हो, कहीं गांव वालों के डर से तो नहीं पढ़ रहे हो, मोहल्ले वालों के डर से तो नहीं पढ़ रहे हो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इस बात की गवाही दो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं है। सुनो, नमाज पढ़ोगे तुम अल्लाह के लिए, नमाज पढ़ोगे तुम अल्लाह को खुश करने के लिए, इसीलिए कहा जा रहा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। बातें अच्छी लग रही है? सुनिए, आप लोग एक दो करके उठ रहे हैं, सोच रहे हैं कि मौलाना चंदा करेंगे, चंदा नहीं देना है हम लोगों को, भागेंगे अब हम लोग, जब हम लोगों का खाली हो गया है। कुरान की बातें सुनने के बाद आपको कैसे दिल करता है कि हम उठ के भागे? मैंने तो चंदा आप लोगों से मांगा नहीं है। सुनिए, नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं थोड़ा सा साइड ले रहा हूं, सुनिए। जब आप चंदा करते तो जानते हैं सहाबाए किराम कैसे चंदा देते थे? मालूम है? एक मर्तबा अल्लाह के रसूल खड़े हो गए और खड़े होने के बाद अल्लाह के रसूल ने कहा कि सुनो, कौन है जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करे, कौन है जो अल्लाह के रास्ते में दे, मैं वादा करता हूं कि मैं उसको जन्नत दिलवाऊंगा। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए और खड़े होकर के कहने लगे अल्लाह के रसूल 100 ऊंट मैं दे रहा हूं। कितने ऊंट? 100। देख रहे हैं, एक दो नहीं, नबी की एक आवाज पर क्या ईमान था उन लोगों का। नबी की एक आवाज पर खड़े हो गए और कहने लगे अल्लाह के रसूल मैं 100 ऊंट अल्लाह के रास्ते में दे दूं। हजरत उस्मान गनी नबी के कौन थे मालूम है? कौन थे? दामाद मोहतरम
ارے کچھ سیکھ کر کے جائیے. آپ لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں, کچھ معلوم نہیں رہتا ہے, دین کی موٹی موٹی چیزیں معلوم ہونا چاہیے. سنیے, یہ نبی کے داماد سمجھے نا, جس کو شاید آپ لوگ جوائیں بابو بولتے ہیں, یہی بولتے ہیں نا, بڑی عزت کرتے ہیں, گھر میں دیسی مرغا ذبح کر دیتے ہیں. نبی کے یہ داماد تھے, اور جانتے ہیں ان کے نام کے ساتھ گنی لگا ہوا ہے, عثمان گنی, یعنی یہ مالدار تھے, مہاجن تھے, روپیے پیسے والے, بہت امیر تھے. اللہ کے رسول نے کہا عثمان بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ. اللہ کے رسول نے 2 بار پھر اعلان کیا, دوبارہ کیا کہا اللہ کے رسول نے, عثمان کو چھوڑ کر کے دوسرا کوئی ہے جو اللہ کے راستے میں کچھ دے. پھر حضرت عثمان اٹھ کر کے کہنے لگے, اللہ کے رسول 100 اونٹ اور دے رہا ہوں, یہ لے لیجیے, جنت ہم کو دیجیے. اللہ کے رسول 100 اور دے رہا ہوں. کتنے ہوئے, کتنے ہوئے, 200. کچھ بولیے گا تب جا کر کے مجھے بولنے میں اچھا لگے گا. 200 اونٹ دے دیے اللہ کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے رسول نے کہا عثمان بیٹھو, تم 150 دے چکے, اب میں تم سے نہیں کہہ رہا ہوں, دوسروں سے کہہ رہا ہوں, بیٹھ جاؤ. کون ہے جو اللہ کے راستے میں دے. پھر حضرت عثمان غنی اٹھ گئے تیسری بار, کہنے لگے اللہ کے رسول چندہ کسی سے لینے کی ضرورت نہیں, اللہ کے رسول میں اکیلے دے دوں گا, اور 100 لے لیجیے. کتنا ہوا, 300. اللہ کے رسول نے کہا عثمان میں تم سے نہیں کر رہا ہوں, بیٹھو, میں تم سے نہیں کر رہا ہوں, کسی دوسرے کو موقع تو دو, بیٹھ جاؤ, میں تم سے نہیں کر رہا ہوں, بیٹھ جاؤ. حضرت عثمان بیٹھ گئے. اللہ کے رسول نے کہا اے لوگوں, عثمان کو چھوڑ کر کے, میرے پیارے داماد کو چھوڑ کر کے, یہ میرے داماد جس نے میرے کلیجے کو ٹھنڈا کیا, میری ایک بیٹی نہیں بلکہ 2 بیٹی میں نے عثمان کو دی ہے. اے لوگوں سنو, عثمان کو چھوڑ کر کے تیسرے نمبر پر کوئی ہے جو اللہ کے راستے میں کچھ دے. اتنا سننے کے بعد پھر حضرت عثمان اٹھ گئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول رکے, 100 اور دے دیجیے, کسی سے لینے کی ضرورت نہیں. اللہ کے رسول 100 اور میں دے دوں, اور 100 لکھ لیجیے. کتنے ہوئے, 400. ابھی آپ کا امتحان لوں گا, بڑا اچھا حساب کر رہے ہیں آپ لوگ. ہاں 400 دے چکے. اٹھنا بیٹھنا بند کیجیے, کوئی بھاجیے گا نہیں, میں چندہ نہیں لوں گا, کوئی بھاجیے گا نہیں. بہت اچھا حساب کر رہے ہیں آپ لوگ, 400 ہو گئے. پھر اللہ کے رسول نے اعلان کیا اے لوگوں, عثمان نے 100, 200, 300, 400 دے چکے حضرت عثمان کو چھوڑ کر کے اور کوئی ہے. پھر حضرت عثمان اٹھ گئے, کہنے لگے اللہ کے رسول ارے جنت مجھے دیجیے, چندہ مجھ سے لے لیجیے, اور 100 لکھ لیجیے, کسی سے چندہ لینے کی ضرورت نہیں. حضرت عثمان جب اٹھ گئے تو کتنے ہوئے, 500 دے دیے. اللہ کے رسول نے کہا عثمان ارے کسی دوسروں کو موقع دو, بیٹھو تم, میں تم سے نہیں کہہ رہا ہوں, کسی دوسرے کو موقع دو. پھر اللہ کے رسول اعلان کیے کہ عثمان کو چھوڑ کر کے کوئی ہے جو اللہ کے راستے میں کچھ دے. حضرت عثمان پھر اٹھ گئے, اٹھ کر کے کہنے لگے اللہ کے رسول 1, 2 نہیں, پھر 100 لے لیجیے. 600. نبی نے پھر بند نہیں کیا. پھر اللہ کے رسول اور ایک مرتبہ اعلان کیے, 7 مرتبہ. اے چمنی بازار والے سنو, اس سے پہلے میں آپ کے اس مدرسے میں بحیثیت مقرر آیا تھا, لیکن میں تقریر نہیں کر پایا تھا. کیا معلوم کہ آپ کے یہاں لوگ 12-1 بجے ہی بھاگ جاتے ہیں. قرآن سنانے نہیں پایا تھا, حدیث سنانے نہیں پایا تھا. اے لوگوں سنو, نبی نے ایک ہی جگہ میں 1-2 بار نہیں 7 بار نبی نے اعلان کیا, 7 بار نبی نے اعلان کیا, اور 7 مرتبہ حضرت عثمان غنی اٹھ گئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول چندہ کسی اور سے لینے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے رسول اکیلے میں 100-200 نہیں بلکہ میں 700 اونٹ اکیلے دے رہا ہوں. میرے بھائیوں, جب حضرت عثمان اکیلے 700 اونٹ دے چکے, اے نوجوان بھائیوں, دن میں 1000 روپے کمانے والوں, 500 روپے کمانے والوں, چائے بیڑی سگریٹ تمباکو
دن میں. سنو میرے بھائیو، 700 حضرت عثمان جب دے چکے اور جانے لگے، نبی اکرم نے جیسے ہی عثمان مسجد سے باہر نکل رہے ہیں، اللہ کے رسول نے کہا کہ لوگوں سنو، ابھی جبرائیل امین میرے پاس آئے تھے اور آ کر کے جبرائیل امین یہ مجھ کو بتا کے گئے کہ اے لوگوں، آج کے بعد سے اگر عثمان ایک بھی نیکی کا کام نہ کرے، آج کے بعد سے عثمان اگر ایک بھی نیکی کا کام نہ کرے، پھر بھی عثمان جنت میں جائے گا، عثمان جنت میں جائے گا، عثمان جنت میں جائے گا. یہ تھا جذبہ، یہ چندہ دینے کا، مدد کرنے کا، یہ تھا جذبہ. مسجد نبوی، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو لوگ حج کرنے گئے ہیں اپنی نظر سے مسجد کو دیکھ کر کے آئے ہیں. سنیے، نبی کے زمانے میں چھوٹی موٹی مسجد تھی. غور کر کے سنیے، نبی کے زمانے میں چھوٹی موٹی مسجد تھی. کھجور کے پتوں کی چٹائی، کھجور کے پتوں کی چھت. بعض دفعہ آسمان سے جب بارش ہوتی تھی، بارش کے قطرے زمین پر گر جایا کرتے تھے اور زمین میں پڑی ہوئی مٹی کیچڑ میں بدل جاتی اور نمازیوں کے چہرے میں دھول اور یہ کیچڑ لگ جاتے تھے. میرے بھائیوں، اس وقت مسجد نبوی جب بن کے تیار ہوئی تھی، اے لوگوں، ہمارے زمانے میں یہ لائٹ ہے، بجلی ہے، کرنٹ ہے. نبی کے زمانے میں یہ لائٹ نہیں تھی. مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز اندھیرے میں ہوا کرتی تھی. پورے مدینے کے اندر کسی کے گھر میں اتنا تیل نہیں کہ تھوڑا سا تیل لا کر کے مسجد نبوی میں چراغ جلایا. پہلے اتنی غربت تھی. اے چندی بازار والوں، سن لو، بھاگو نہیں. اس واقعے کو سننے کے بعد آپ کا دل کرے تو چلے جائیے گا، میں روکوں گا نہیں. آج آپ کوئی ایسا گھر نہیں ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا گھر نہیں ہے جس کے گھر میں یہ لائٹ نہ ہو، پنکھے نہ ہو. انویٹر لگاتے ہیں آپ، اے سی لگوا دیتے ہیں. سنیے، جب مسجد نبوی بن کے